بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کریانے کی بہت بڑی دکان تھی۔ ایک عورت روز دکان پر آتی اور گھر کا سودا سلف لے جاتی۔ جب میں اسے پیسے مانگتا تو کہتی میں سامنے والے گھر سے آئی ہوں، تم کھاتے میں لکھ لو، ایک ماہ کے بعد سارے پیسے اکٹھے دے دوں گی۔ وہ عورت واقعی ہی سامنے والے گھر سے آتی تھی اور میری دکان سے اچھا خاصا سامان لے جاتی۔ میں نے سوچا کہ اگر اس عورت کا انکار کر دیا تو میری دکان کی اچھی خاصی سیل کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے نفع بہت کم ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس عورت کو اپنا پکا گاہک بنا لیا اور روزانہ آدھار پر سودا دینے لگا۔ جب مہینہ ختم ہوا تو میں نے اس عورت سے اپنے پیسے مانگے تو کہنے لگی میں معذرت چاہتی ہوں، اس ماہ میرے شوہر نے مجھے پیسے نہیں بھیجے، دراصل وہ دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے نا، آپ مجھے سامان دے دیں، میں اگلے ماہ آپ کے سارے پیسے چکا دوں گی۔ ایسے ہی 3 ماہ گزر گئے مگر اس عورت نے مجھے پیسے نہ دیے۔ ایک دن مجھے غصہ آیا تو میں اس عورت کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک جوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں بھول ہی گیا تھا کہ میں یہاں کس کام سے آیا تھا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مجھے یاد آیا اور میں نے بتایا کہ میں اپنے پیسے لینے آیا ہوں۔ وہ لڑکی جلدی سے اسی عورت کو بلا لائی۔ جب میں نے اس عورت سے اپنے پیسے مانگے تو بولی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم پیسوں کے بدلے میری بیٹی سے شادی کر لو۔ وہ لڑکی اب بھی میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لمبے بال، گھورا چٹا رنگ، اس لڑکی میں تو کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ میں تو پہلی نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ مگر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کے میرا دماغ چکرا گیا، کیونکہ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور میرے جسم پر میرا نام الیاس ہے، میں پنجاب کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ شادی بھی گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی اور میرے 2 بچے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ بس سرکاری نوکری کی تلاش میں میں لاہور آیا تھا۔ یہاں آ کر میں بہت دھکے کھائے مگر مجھے کہیں بھی کوئی جاب نہ ملی۔ بالآخر تھک ہار کر میں نے یہاں ایک کریانے کی دکان بنا لی۔ میں دکان گاؤں میں بھی بنا سکتا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ میری دکان گاؤں سے زیادہ شہر میں چلے گی۔ شہر کا ماحول ہمارے گاؤں کے ماحول سے بہت الگ تھا، اسی لیے میں بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ مجھے اس محلے میں آئے ہوئے چند ہی ماہ ہوئے تھے، میری دکان بھی چلنے لگی تھی۔ میں ہر بندے سے پیار سے بات کرتا تاکہ میرا کوئی گاہک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میری عادت تھی کہ زیادہ تر نظریں جھکا کر ہی رکھتا اور دھیمے لہجے میں ہی بات کرتا۔ محلے دار بھی میری عزت کرتے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا، لیکن پچھلے 1 ماہ سے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ چند دن تو میں نے اس بات کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر بھی ان نظروں سے الجھنے لگا۔ عادت کے برخلاف دائیں بائیں نظریں دوڑا کر ڈھونڈنے لگا کہ آخر مجھے کون دیکھ رہا ہے، لیکن گلی کے دونوں طرف بہت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ کون کہاں سے مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، میں کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ 1 ماہ تک میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہی رہا، خود کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک دن میری دکان کے سامنے والے گھر سے ایک عورت آئی۔ اس نے مجھ سے بہت سا سامان خریدا۔ جب میں نے پیسے مانگے تو کہنے لگی میرا شوہر دوسرے شہر میں جاب کرتا ہے، وہ مجھے مہینے بعد پیسے بھیجتا ہے، تم کھاتا بنا لو، میں تمہیں مہینے کے بعد پیسے دے دیا کروں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس عورت کا گھر میری دکان کے بالکل سامنے تھا۔ ویسے بھی وہ عورت میری دکان سے اچھا خاصا سامان لے کے جاتی۔ مہینے بعد جب پیسے مانگنے تو کہنے لگی اگلے مہینے دے دوں گی۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے مگر اس عورت نے مجھے پیسے نہ دیے۔ میں جب بھی پیسے مانگتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چلی جاتی۔ ایک روز مجھے غصہ آیا تو میں نے اس عورت کے گھر جانا مناسب سمجھا اور دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ جب میری نظریں اس پر پڑی تو میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولی امی گھر پر نہیں ہے، آپ شام کو آئیے گا۔ میں چپ کر کے دکان پر آ گیا۔ وہ عورت سچ میں گھر نہیں تھی۔ شام کے 5 بجے وہ عورت میرے سامنے اپنے گھر آئی۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد میں دوبارہ اس عورت کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اب بھی اسی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس بار تو میری نظریں اس پر ایسی ٹکیں کہ میں پیسے مانگنا ہی بھول گیا۔ لڑکی نے اونچی آواز میں پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنے پیسے لینے آیا ہوں۔ وہ اندر گئی اور اسی عورت کو بلا لائی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی۔ جب میں نے پیسوں کا مطالبہ
کیا تو وہ ایک دم سے بولی، دیکھو میں تمہارے پیسے نہیں دے سکتی، ہاں اگر تم چاہو تو پیسوں کے بدلے میری بیٹی سے نکاح کر لو، ویسے بھی میں اس کم بخت سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ میں تو یہ سن کر پریشان ہو گیا اور مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا میں ضرور کر لیتا، لیکن میں پہلے سے بال بچے دار ہوں۔ تب وہ بولی، تو پھر ابھی واپس چلے جاؤ، جب پیسے آئیں گے میں خود ہی دے آؤں گی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، میری نظریں اس پر پڑی تو میرے اندر ہلچل سی ہونے لگی۔ وہ عورت دروازہ بند کرنے کے لگی تھی کہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں اس لڑکی کے حسن کو دیکھ کر اپنی بیوی بچے بلا بیٹھا تھا، یہ بھی نہ سوچا یہ عورت مجھے جان بوجھ کر ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا رہی ہے۔ میری نظر اب اسی لڑکی پر تھی۔ اس لڑکی کی ماں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نتاشا کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ لڑکی بھی شاید اپنی ماں سے بہت تنگ تھی، مجھے کہنے لگی، آپ اپنی زندگی میں خوشباش تھے، مجھ جیسی منحوس کو کیوں اپنا لیا؟ میری ماں بھی ہر وقت مجھے منحوس کہتی ہے۔ مجھے لگتا میں ہوں ہی منحوس۔ میں نے اسے اپنی پہلی شادی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تب وہ بولی، آپ کی بیوی کو اگر پتہ چل گیا تو کیا سوچے گی؟ میں نے کہا، جو سچ ہے وہی بتاؤں گا۔ کچھ وقت تو ناراض رہے گی، لیکن میری بیوی اچھی ہے، وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی۔ وہ یہ بات کہہ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی، خدارہ انہیں کچھ مت بتائیے گا، ابھی آپ یہ شادی چھپی ہی رہنے دیں۔ میں نے کہا، میں کوئی جرم نہیں کیا کہ میں اس بات کو چھپاؤں۔ وہ گھبرا گئی تھی، شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ بات سن کر میری بیوی یہاں پہنچ کر ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ بہت اچھی عورت ہے، میری مجبوری کو ضرور سمجھ جائے گی۔ لیکن نتاشا بہت خوف زدہ سی لگ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ بہت دیر تک اپنی ماں کے مظالم کی کہانیاں سناتی رہی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور میرے جسم میں کافی درد تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے مارا گیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر میرے ساتھ کوئی مار پیٹ کرتا تو یقیناً میری آنکھ کھل جاتی، لیکن میں تو گہری نیند سویا تھا۔ ابھی میری حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری نظر اپنی پڑوسن پر پڑی، جو اکثر مجھے صبح کا ناشتہ دے کر جایا کرتی تھی۔ پڑوسن مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ سب کس نے کیا ہے؟ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں نے سب غور سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ کچھ زخمی سے تھے۔ میں نے اس سے بہانہ کر دیا کہ رات کو میرے گھر چور آئے تھے، میں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اس لیے وہ مجھے مارنے لگے اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ تبھی اس عورت کی نظر نتاشا پر پڑی اور کہنے لگی، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ منحوس ہے، اس کی ماں نے بھی تمہیں جان بوجھ کر پھنسایا ہے۔ میں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حادثہ تھا، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں۔ پھر وہ عورت واپس چلی گئی۔ اندر میری بیوی بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی، میں تو واقعی ہی بری ہوں، میری نموست سے تو میرے ساتھ احسان کرنے والا بھی نہیں بچ سکتا، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو۔ نتاشا کو میں نے تسلی دی، لیکن میں خود بہت پریشان تھا کہ جو میرے ساتھ ہوا مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا۔ کافی دیر میں اسی بات کو سوچتا رہا اور الجھتا رہا، پھر میں نے تیار ہو کر اپنی دکان پر جانا مناسب سمجھا۔ آج میں مغرب سے پہلے لوٹ کر آیا تھا، میرے جسم میں اب بھی درد ہو رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کر میں بائک پر بازار کی طرف جانے لگا تاکہ کچھ فروٹ لے آؤں، مگر راستے میں تیز رفتار بائک مجھ سے ٹکرا گئی اور میں دور جا گرا۔ میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ایک ہی دن ہے میرے ساتھ یہ دو واقعات پیش آئے۔ میرے دل میں ایک خیال یہ بھی گزرا کہ شاید میری پڑوسن سچ ہی کہتی تھی، لیکن میں نے خود کو جھٹکا کہ یہ ایک شیطانی خیال ہے، مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ رات کو میں تھکن سے چور تھا۔ نتاشا اپنی جگہ پریشان تھی، وہ میرے پاؤں دبانے لگی، رونے لگی کہ میں آپ کو مشکل میں ڈال چکی ہوں۔ میں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے حادثہ تھا، لیکن اگلی صبح پھر میرا وہی حال تھا اور اب بھی میرے جسم میں درد تھا، لیکن زخم کہیں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کل کی طرح آج بھی میری پڑوسن مجھے باتیں سناتی، میں جلدی سے اٹھا اور اس کے آنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر لیا۔ میری عقل حیران اور پریشان تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے نتاشا کو کچھ نہ کہا اور دکان پر چلا گیا۔ میرے گھر کام کرنے ایک بڑی عمر کی خاتون آتی تھی، مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہی سارا کام کرتی تھی۔
اور مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی۔ میں بھی ان کی مالی مدد کرتا رہتا تھا۔ میری دوسری بیوی نتاشا بھی میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، مگر رات کو مجھے بہت جلد نیند آنے لگتی۔ میں کھانا کھا کے کچھ دیر بعد ہی نیند سے بے حال ہونے لگتا، اور جب میری آنکھ کھلتی تو میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوتے۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب مجھ سے ملازمہ نے کہا، بیٹا پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے گھر سے کھانا کھا کے جاتی ہوں تو گھر جاتے ہی ایسی زوروں کی نیند آتی ہے کہ فوراً بستر پر سو جاتی ہوں، اور پھر تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی۔ ایسا تو میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اب نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ نتاشا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتی۔ جب میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھایا کرو تو کہنے لگی، مجھے بھوک جلدی لگ جاتی ہے اس لیے میں کھانا جلدی کھا لیتی ہوں۔ ہر روز میرا جسم درد سے چور ہوتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ کوئی بھی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ نتاشا نے پہلے تو میری منت سماجت کی کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ پھر رات کو وہ میرے لیے دودھ لے آئی، اور میرے لاکھ انکار کرنے سے مجھے زبردستی دودھ پلا دیا۔ دودھ پینے کے ساتھ ہی مجھے کچھ دیر بعد نیند آ گئی۔ اگلی صبح پھر وہی حال تھا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، مجھے نتاشا پر بالکل ہی شک نہیں تھا۔ وہ تو بہت معصوم تھی، اور نہ ہی میں اسے کچھ کہا تھا، کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے، وہ خود کو منحوس نہ سمجھے۔ مگر اب نتاشا کچھ الجھی الجھی سی لگنے لگی تھی، اور الجھن تو میں بھی گیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند کا غلبہ کیوں طاری ہو جاتا ہے۔ ابھی تک میں نتاشا کے قریب نہیں آ پایا تھا، اور نہ جانے کیوں میرا سوچ سوچ کے برا حال ہو گیا۔ ایک دن گاؤں سے میری پہلی بیوی کا فون آیا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے دوسری شادی کر لی۔ پہلے تو مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ اسے کس نے خبر دے دی، لیکن میں نے انکار نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے جا رہی تھی، اور واسطے دینے لگی کہ میں نتاشا کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، اور اپنی پہلی بیوی سے بھی صاف کہہ دیا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی تمہیں۔ نتاشا اس وقت میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا میری بیوی کو تم نے خبر دی ہے؟ تو اس بات پر اس کے رنگ اڑ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، جس نے بھی خبر دی ہے اچھا کیا ہے، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ میری بات پر نتاشا کو مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ مزید گھبرائی ہوئی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنی ملازمہ کو اپنا پلان سمجھایا، اور اسے اپنے کپڑے پہنا کر اپنے بیڈ پر سونے کا کہہ دیا۔ مجھے یہ راز جاننا تھا کہ آخر رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی راز کو جاننے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ آج میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ نتاشا کو بہانے سے کچن میں بھیج کر میں نے کھانا باہر پھینک دیا، اور اب میں جا کر اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ رات کو جب میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اگلے روز میں نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ نتاشا مجھ سے پوچھنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں نہیں، بلکہ تم بھی میرے ساتھ گاؤں جا رہی ہو، اب ہم وہیں رہیں گے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا۔ میں اس کی حقیقت جان چکا تھا، اور باقی اس کے منہ سے ہی سننا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، تم اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، اسے میں جہاں چاہوں گا تم کو لے کے جایا کروں گا۔ کہنے لگی، آپ مجھے طلاق دے دیں، میں منحوس ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو میں زندہ سلامت ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، پھر تم خود کو کیوں برا سمجھتی ہو؟ میں جان بوجھ کر اس کے کچھ قریب آنے لگا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، آپ میرے قریب مت آئیں، بس ابھی کے ابھی مجھے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کی حالت میری وجہ سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے کپڑے۔ یہ کہتے کہتے اس کی زبان کو بریک لگ گئی، کیونکہ میں صبح کو اٹھتا میرے کپڑے پھٹے ہوتے، اور نتاشا اسی وقت سو رہی ہوتی۔ میں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر لیتا، اسے بس یہی بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے رات کو کسی نے مجھے بری طرح مارا ہے۔ پھر اسے کیسے پتا میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے؟ میں نے تو اسے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ یہی بات میں نے اسے پوچھی کہ تم یہ بات کیسے جانتی ہو؟ وہ اب اور زیادہ خوفزدہ ہونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی گاؤں لے جاؤں گا، کیونکہ رات کو جیسے تم نے مارا اور پھر اس کے کپڑے پھاڑے، شاید لائٹ بند کرنے کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ میں نہیں تھا بلکہ میری ملازمہ تھی۔
جسے میں نے نیند کی دوائی کھلا کر اپنی جگہ سلا دیا۔ میری بات سن کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور جو لڑکا مجھے روز مار پیٹ کر کے میرے کپڑے پھاڑا کرتا تھا وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس ہی گم ہو گئی۔ یہ کیا کہانی تھی؟ وہ شادی شدہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی اس نے؟ نکاح پر نکاح تھا اس نے۔ میں نے کہا تم نے اپنے شوہر کے ہوتے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگی اسی کے لیے کہنے پر دراصل وہ غصے کا تیز تھا، لیکن مجھ سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ایک دن غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں روتے دھوتے ماں کے گھر چلی آئی۔ میرے ابو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ امی پہلے بھی بہت تنگ تھی۔ طلاق کا سن کر وہ مجھے منحوس منحوس کہنے لگی اور کہا کہ یہ سارا قصور تمہارا ہے۔ میں رو دھو کے چپ ہو گئی۔ کچھ روز بعد میرا سابقہ شوہر مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پلیز مجھے بس ایک موقع اور دے دو۔ میری ماں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا ایک راستہ ہے، یہ جو نتاشا حلالہ کر لے۔ میری ماں بھی مجھ سے تنگ تھی، وہ بھی اس بارے میں سوچنے لگی، مگر میں حلالہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میری ماں اور میرے سابقہ شوہر نے ایک پلان بتایا جس میں انہوں نے آپ کو اس پلان کا حصہ بنایا۔ میری ماں نے مجھے مارا اور کہا کہ اب جو میں کہوں گی تم ویسے کرو گی۔ پھر میری ماں نے مجھے منحوس منحوس شروع کر دیا اور دوسری طرف پلان کے مطابق آپ سے ادھار میں سامان لینے لگی۔ جس دن آپ پیسے لینے آئے تھے اس دن میری ماں نے مجھے پارلر سے تیار کروایا تھا تاکہ میں آپ کو پہلی نظر میں پسند آ جاؤں۔ میرے شوہر نے بھی آپ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ کہنے لگا یہ شریف انسان ہے، پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ ایک بار نتاشا اسے شادی کر لے پھر ہم دونوں مل کر اسے اس بات کا یقین دلائیں گے کہ نتاشا واقعی منحوس ہے اور آپ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے طلاق دے دیں گے، اور پھر میرا سابقہ شوہر مجھ سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی اور میں نے بھی کہا کہ تم نے غلط کیا اور یوں حلالہ نہیں ہوتا۔ اب تم میری بیوی ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جو شخص تمہیں غصے میں ایک بار طلاق دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ تم کیوں اس کی خاطر خود کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں آپ کے کھانے میں نیند کی دوا اسی کے کہنے پر ڈالتی تھی تاکہ میں نتاشا کے قریب نہ جا سکوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کے صبر پر حیرت ہوئی تھی۔ روز وہ شخص میرے سامنے آپ کو مکے مارتا اور آپ صبح مجھ سے کچھ نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے ذکر تک نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے آپ سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ کئی بار میں اس کا ہاتھ روک دیتی کہ بس کرو، کیوں اس بے قصور کو اتنا مارے ہو؟ مگر وہ کہتا یہ شخص تمہیں کب چھوڑے گا؟ مان کیوں نہیں لیتا کہ تم منحوس ہو؟ پھر روتے روتے کہنے لگی مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تم اپنی خواہش مجھے بتاؤ، کیا تم اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی جس کے اندر ذرا بھی انسانیت نہیں، جو بلا وجہ تمہیں ذرا سے غصے میں طلاق دے سکتا ہے، مجھے بنا قصور کے مار سکتا ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزار سکے گا؟ میری بات پر اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے، کہنے لگی مجھے آپ بہت اچھے لگنے لگے ہیں۔ لیکن وہ شخص، میں نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ میں نے کہا تم میری حفاظت میں ہو، کسی کی کیا مجال کہ تمہیں کچھ کہے؟ تم تیاری کرو، کل ہم گاؤں چلے جائیں گے۔ نتاشا میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میری بات مان گئی۔ رات کو جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو میں لیٹا ہوا تھا، اسے لگا میں بے ہوش ہوں۔ جیسے اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ وہ ایک دم گھبرا سا گیا، نوجوان سا لڑکا تھا لیکن کچھ جنونی سا لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے دور دھکیلا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور خبردار جو میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن وہ مجھے دھمکانے لگا، کہنے لگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نتاشا کو طلاق دے دو۔ میں پہلے ہی پولیس کو خبر کر چکا تھا، اس لیے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجتے وہ لڑکا تھوڑا گھبرا سا گیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنے جرم کو بھی قبول کر لیا۔ مجھے وہ نفسیاتی مریض لگتا تھا۔ خیر صبح ہوئی تو میں نے نتاشا کو لیا اور گاؤں آ گیا۔ چند دن میری پہلی بیوی خوب رونا دھونا مچایا، مجھے برا بلا کہا، لیکن میں نے اسے ساری حقیقت سے آشنا کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں دونوں کے ساتھ انصاف سے چلتا ہوں اور بہت جلد گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں رشتے مذاق بن کے رہ گئے ہیں۔ غصے میں آ کر طلاق دینے سے پہلے یہ سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں
اور اس کے بعد حلالے کے لیے غیر اسلامی طریقوں پر عورت کو مجبور کرتے ہیں، جو کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے، عورت کے لیے تکلیف دہ آزمائش بھی ہے۔